وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے جس کا تعلق عقیدہ علم غیب سے ہے، اور مومن آدمی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ مومن وہیں پر قدم رکھتا ہے جہاں تک حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بالکل نہیں جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا بھی فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سوال یہ تھا کہ عالم الغیب تو ذاتی طور پر رب کائنات ہی ہے، لیکن عطائی طور پہ کچھ لوگوں کو علم غیب مل گیا ہے، تو کیا یہ تقسیم درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں، آسمانوں اور زمین میں غیب کا علم کسی کے بھی پاس نہیں ہے سوائے رب کائنات کے۔ وما يشعرون ایان یبعثون، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ دیکھا آپ نے، من مطلقاً کوئی بھی آسمان و زمین کے غیب کو نہیں جانتا ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ نمبر 2، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ لا يعلمها، ان کنجیوں کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ غیب تو بہت ہی دور کی بات ہے، غیب کی کنجیوں کا بھی علم کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، بس وہی رب کائنات غیب اور غیب کی کنجیوں کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں تقسیم علم غیب کی نہیں ہے، تو کیا ایک مومن کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر تقسیم کرنا چاہیے؟ ذاتی اور عطائی کہاں سے لائے؟ رب کے قرآن میں ہے یا نبی کے فرمان میں ہے؟ نہیں۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4477 ہے، عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت، من حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیویوں میں سے ہیں، اور تمام کا اتفاق ہے سوائے شیعہ کے، شیعہ کے علاوہ تمام سنی کا اتفاق ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے زیادہ
چاہنے والی، عزت کرنے والی، تکریم کرنے والی، تعظیم کرنے والی اور آپ کی سنت اور آپ کی احادیث کو بیان کرنے والی علی الاطلاق ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ جو کوئی بھی یہ کہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹمارو آئندہ کل کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، فقط کذب، وہ جھوٹا ہے۔ پھر قرآن سے استدلال کیا، کہا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو مطلق کوئی تقسیم نہیں اور نہ کوئی تخصیص ہے، کسی نفس کو پتا نہیں کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ دیکھا تو یہ عطائی کی تقسیم کرنا اور ذاتی کی تقسیم کرنا شریعت میں اضافہ کرنا ہے، شریعت میں اضافہ کرنا ہے جس کا وجود ہی قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کی ضمانت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں دی ہیں۔ ایک تو رب العالمین کی کتاب ہے جس میں یہ تقسیم نہیں ہے، اور دوسری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس میں بھی کوئی تقسیم عطائی اور ذاتی کی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ یہ تقسیم کر رہے ہیں یہ وہ رافضیت کی علامت ہے، شیعیت اور سبائیت کی علامت ہے، جو بہت ہی افسوس کی بات ہے اس امت میں بہت سے لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ رافضیت اور شیعیت کی دین ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے 12 اماموں کے سلسلے میں علم غیب کا عقیدہ رکھیں۔ ان کے امام علم غیب عطائی طور پر رکھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ پھر جو لوگ شیعیت، رافضیت اور سبائیت سے متاثر ہوئے ان لوگوں کا یہ عقیدہ بنا کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ تو ذاتی ہے، لیکن اماموں کو جو علم حاصل ہے وہ عطائی ہے، اللہ نے دیا ہے تو ان کو مل گیا ہے۔ اور پھر یہی چیز صوفیت زدہ لوگوں میں آئی۔ یہ بڑا المیہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہا کرتے تھے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں یہ وحی الہی ہے، اللہ رب العالمین وحی کرتا ہے اور میرے پاس جبریل آتے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں تو میں جانتا ہوں، ورنہ میرے پاس کوئی علم جو اللہ رب العالمین نے مجھے ہی خاص کیا ہو پھر میں تم کو تقسیم نہ کروں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس وحی کی ہے آپ اس کو بیان کر دیجئے، بلغ، اس کی تبلیغ آپ کر دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تقسیم دراصل بڑی گمراہی کا اور ضلالت کا سبب ہے، جو قرون اولیٰ میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، یہاں تک کہ ملا علی القاری الحنفی نے صراحت کی ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی غیب کا علم رکھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، یکفر۔ اور ابن الحمام نے بھی یہ بات المسائرہ کے اندر ذکر کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں پیر پرستی آئی ہے اور پیری مریدی کا سلسلہ چلا ہے، پھر قبر پرستی بھی، پھر دور اور نزدیک سے التجا اور فریاد بھی۔ یہ سب یہ بنیاد ہے، یاد رکھیے گا، یہ تقسیم گمراہی کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ غیب کا علم رب العالمین کے پاس ہے، کسی بھی مخلوق کو اللہ رب العالمین نے غیب کا علم
عطائی طور پر نہیں دیا ہے، وحی کیا ہے، اور وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے، چھپاتے نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا حل بلغ، میں نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام؟ صحابہ کرام نے کہا ادیت الامانہ، امانت ادا کر دیا آپ نے، بلغت الرسالہ، رسالت کو بھی تبلیغ کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہا